در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور ہم آج پھر اپنے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس درس تراویح میں آپ 16ویں سپارے کے بارے میں سماعت فرمائیں گے۔ اس پارے میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان حضرات کی ملاقات اور سفر کا ذکر ہے، اور اس سفر میں ہونے والے 3 اہم واقعات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین، ان کا ذکر بھی ہے، اللہ رب العزت کے کلمات، بڑھاپے میں اولاد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بچپن میں ہی قوت گویائی کا مل جانا، اور پھر منکرین آخرت، انہیں جواب بھی دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور سامری کا قوم کو بہکانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا جو انجام ہے، ان موضوعات پر گفتگو ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن آئیے مختصر وضاحت سماعت فرمائیں۔ پارہ 15 کے خلاصے کے آخر میں بیان کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، اور ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی جو 15ویں سپارے کے آخر سے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو رشد و ہدایت کا خاص علم عطا کیا ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جن اسرار کا آپ کو علم نہیں، ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی بھی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، تا وقت کہ میں آپ کو خود ہی بیان کر دوں۔ چلتے چلتے وہ دونوں حضرات ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ تو آپ نے بہت بری بات کی ہے، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے، اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے، یہ سفر کا سلسلہ تاکہ جاری رہے۔ اللہ کریم نے اسے قرآن پاک میں بیان فرمایا، فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَّقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کو چیر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے
اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو، بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر اس سفر میں جو دوسرا واقعہ پیش آیا سورہ کہف کی آیت نمبر 74 میں اسے بھی بیان کیا گیا کہ راہ چلتے ہوئے ان دونوں حضرات کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، آپ نے یہ بہت برا کام کیا ہے۔ تو حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد میں اگر آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، پھر یہ آپ کے پاس جواز ہوگا مجھے ساتھ نہ رکھنے کے لیے۔ پھر ایک تیسرا واقعہ پیش آ گیا۔ چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے میزبانی نہ کی۔ اس کے باوجود اس گاؤں کی ایک دیوار جو کہ بس گرنے ہی والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ریپیئر کر دیا، اسے ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان بے لحاظ لوگوں سے آپ نے مزدوری ہی لے لینی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کے اور میرے راستے بالکل جدا ہیں۔ یہ جو تینوں کام حضرت خضر علیہ السلام نے سفر میں کیے ہیں، ان تینوں کاموں میں کیا حکمتیں پیش نظر تھی ان کے، ان تینوں حکمتوں کو انہوں نے بیان بھی فرما دیا۔ فرمایا وہ جو پہلا کام کیا تھا کہ کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی، اور آگے ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جو ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی لے لیا کرتا تھا، تو میں نے اس کشتی میں عیب داخل کر دیا، اسے عیب دار بنا دیا تاکہ یہ اس بادشاہ سے بچی رہے۔ تو حقیقت میں یہ گویا کشتی والوں پر آپ نے احسان کیا تھا، وہ نہیں جانتے تھے، لیکن خضر علیہ السلام کو اس کا اللہ کی عطا سے علم تھا، اور آپ نے ان پر احسان کرتے اس میں عیب داخل کر دیا۔ جو دوسرا واقعہ پیش آیا کہ جس میں لڑکے کو قتل کر دیا گیا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے ماں باپ مومن تھے، اور اندیشہ یہ تھا یہ لڑکا بڑا ہو کر انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، تو اسے قتل کر دیا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک پاکیزہ اور رحم دل بیٹا عطا فرمائے۔ اور تیسرا واقعہ گاؤں کی دیوار کو درست کرنے کا تھا۔ فرمایا گاؤں میں دیوار جو تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا جو کہ دفن کیا گیا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک صالح شخص تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو درست کر دیا، کیونکہ آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ خود نکالیں۔ یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی ہوا کہ جو میں نے یہ کیا ہے، لیکن آپ اس پر صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں آپ سوال کر بیٹھے، لہذا یہ اب راستے جدا ہیں۔ ان تینوں کاموں کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ آیت نمبر 89، 80 اور 81، 82۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ وہ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا کر دے۔ اور بہرحال دیوار جہاں تک کس کا تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ وما فعلته عن امری، یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 سے حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمایا۔ وہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو وہاں پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے۔ ان پہاڑوں کے پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، تم افرادی قوت سے میری مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبا بھی پگھلایا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے، پھر یاجوج ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکیں۔ ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قال هذا رحمة من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آیت نمبر 109 میں اللہ کریم کے علم و حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسے بیان کیا گیا کہ اگر اللہ رب العزت کے علم و حکمت کے کلمات کو لکھا جائے اور ان کے لیے سمندروں کا جو پانی ہے وہ سیاہی بنا دیا جائے اور اتنا مزید بھی آ جائے تو بھی میرے رب کے جو کلمات ہیں وہ پورے ہونے سے پہلے یہ سب کا سب پانی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا، اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ ناظرین، اس کے بعد ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع اور 98 آیات بینات ہیں۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو بیان کیا گیا۔
آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے چونکہ آپ کا ذکر اس میں موجود ہے تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی نام سے اس سورت کو موسوم کیا گیا۔ آیت نمبر 2 سے 15 میں زکریا علیہ السلام کی اولاد کے حصول کے لیے رقت انگیز دعا کے متعلق ذکر ہے۔ جو بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، بال بھی سفید ہو گئے تھے، اور ان کی زوجہ کی کیفیت بھی ایسی تھی کہ بظاہر اولاد ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی بیٹے کی ولادت کی خوشخبری اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک میں بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ آپ علیہ السلام متقی اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے بیٹے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پر سلام ہو ان کی پیدائش کے دن، وفات کے دن، اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 17 سے 34 تک اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان کیا گیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی۔ ایک شخص ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ اس شخص کو انسان سمجھ کر اللہ پاک کی پناہ مانگنے لگی، مگر اس نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک فرشتہ ہے اور اللہ کے حکم سے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہے۔ انہیں تعجب ہوا کہ شوہر کے بغیر کیسے بیٹا پیدا ہوگا، اور میں ہوں بھی پاک دامن۔ تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ پاک کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ وہ فرشتے کون تھے؟ حضرت سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو ان کے دل میں ڈالا گیا کہ وہ قوم سے الگ ہو جائے۔ جب ولادت کا درد شروع ہوا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، کاش کہ تکلیف کا یہ وقت آنے سے پہلے ہی میں اس دنیا سے چلی جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ویرانے میں کھجور کے خشک تنے کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے درد کی شدت سے مرنے کی تمنا کی تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے پکار کر انہیں کہا کہ غم نہ کرو، اللہ پاک نے آپ کے لیے آپ کے قریب ایک نہر بنا دی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ آپ جس سوکھے تنے کے نیچے بیٹھی ہیں اسے اپنی طرف سے حرکت دیں تو اس سے آپ پر عمدہ اور تازہ کھجوریں گریں گی۔ خشک تنا ہے اور کھجوریں گریں گی، اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ علیہ السلام کو لے کر لوگوں کے سامنے آئیں تو لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے تفصیل پوچھنی چاہی، تو چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ پاک کے حکم سے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ کیا تم ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرتے ہوئے آپ نے کلام شروع کیا۔ پہلا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر آپ نے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا کہ میں بابرکت رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کے اہتمام کی تعلیم دے کر بھیجا گیا ہے،
میں تقوی کا پیکر ہوں، والدہ کا فرما بردار ہوں۔ اس گفتگو نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو پاک باز بھی ثابت کر دیا اور اللہ پاک کی قدرت کو ثابت کر کے لوگوں کی تعجب میں مزید اضافہ کر دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ آیت نمبر 66 میں بتایا گیا کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ بھی کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کیا، بغیر کسی نام و نشان کے خوبصورت شکلیں عطا فرمائی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو جس نے بغیر نام و نشان کے پیدا کیا وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ان قریب مجھے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا؟ اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی شے نہ تھا؟ آیت نمبر 96 میں فرمایا گیا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت بھی ڈال دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب رحمان عز و جل ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 8 رکوع ہیں اور 135 آیات بینات ہیں۔ طٰہٰ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس نام سے ندا کی گئی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ طٰہٰ پڑ گیا۔ سرکار دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عبادت کرنے میں بہت محنت فرماتے تھے، پوری رات قیام میں گزارتے، یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جو تھے وہ سوج جایا کرتے تھے، اس میں ورم ہو جاتے تھے۔ اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عرض کیا کہ آپ اپنے پاک نفس کو کچھ راحت دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، اے حبیب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر یہ کہ اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ آیت نمبر 10 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل شروع ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی زوجہ کے ساتھ مدین سے واپس ہوئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو درد ذہ شروع ہو گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سامنے سے ایک آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، کچھ خبر لے کر آتا ہوں۔ وہاں پر اللہ پاک نے درخت پر تجلی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری ملی۔ اسی موقع پر آپ کو عصا اور ہاتھ کو روشن اور چمکدار بنانے کے معجزات بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے عطا کیے گئے، اور آپ کو حکم ہوا
کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیجئے۔ آیت نمبر 38 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا، اور آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب طور سے واپس آ کر یہ منظر دیکھا تو قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ سامری نے ایک بچڑے کا مجسمہ بنایا جس سے بیل کی طرح آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ بچڑا نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پر بہت ناراض ہوئے، اور پھر سامری سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ سامری نے کہا کہ میں نے جبرائیل کے نقش قدم کی مٹھی بھر مٹی لی اور اسے بچڑے کے مجسمے میں ڈال دیا، اور یہ تدبیر میرے نفس نے مجھے بتائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی، اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھیں جنہیں تو نے نظر انداز کر دیا تھا، اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس رمضان المبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور بار بار قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق سے بھی مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔